قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے دوسرے بعض کا دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد آ جائے، اور لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا ہے، لوگوں پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی فرعون بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگوں پر۔ اگر ایسا نہ ہو اور ایک ہی شخص متکبر پوری دنیا پہ کنٹرول شروع کر دے تو پھر وہ ظلم کے پہاڑ توڑ دے گا، تباہی اور فساد مچا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بعض کا بعض کے ساتھ دفاع کرتا رہتا ہے۔ دنیا اپنے نظاموں کے ساتھ ظلم کرتی ہے، دنیا کے سارے نظام ظلم پر مبنی ہیں، اسلام سلامتی پر مبنی ہے، ایمان امن پر مبنی ہے، اور دنیا کی جنگیں ہمیشہ نظاموں کی جنگیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی مفادات کی بھی ہوتی ہیں، روٹین میں نظاموں کی جنگیں ہیں۔ سرد جنگ ہو یا گرم جنگ ہو، روس اور امریکہ کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں نظام کی جنگیں تھیں۔ وہ کمیونزم نافذ کرنا چاہتا تھا، وہ کیپٹلزم نافذ کرنا چاہتا تھا، تو یہ دراصل نظام نافذ کرنے کی جنگیں ہیں، اور اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو مسلمانوں کے عالم اسلام میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر قبضہ کر لینے کے بعد پھر ان کی جنگیں آپس میں ہوئیں، کمیونزم کی روس کی امریکہ اور اس کے حواریوں کے ساتھ، اور روسی بے دین دہریے ان کی پرورش اس طرح کی جاتی ہے کہ جب کمیونزم تھا عورت بچہ جنے 2 ہفتے کی چھٹی ہے، اس کے بعد واپس آ جائے جاب پر اور بچہ اس کا ہم پالیں گے، تو برائلروں کی طرح بکریوں کے ریوڑوں کی طرح انسانوں کو پالا جاتا تھا۔ ملکیت کا کوئی تصور نہیں، آپ کس چیز کے مالک ہیں کچھ نہیں، آپ صرف کام کرتے ہیں، آپ کو روٹی کپڑا مکان ملتا ہے، بس آپ کو روٹی چاہیے، حکومت کے کھاتے میں جاؤ روٹی مل جائے گی، کپڑا مل جائے گا، مکان مل جائے گا۔ اس زمانے میں ہمارے بچپن میں ایک رشین پاکستان آیا تو فروٹ کے ٹھیلے لگے ہوئے دیکھ کر اور لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے عجیب بات ہے، اتنے پیارے پیارے فروٹ سجے ہوئے ہیں اور یہ پاس سے گزر گیا ہے، یہ کیا عجیب بات ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتے اور ان کو ملتے ہیں اور یہ لے نہیں رہے۔ ماچس لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، ان کو پیاز لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا، بچے کو پتہ نہیں ماں کہاں ہے، ماں کو معلوم نہیں بچے کہاں ہیں۔ تو ایسی مائیں بچے کے جنگ میں مارے جانے پر روتی بھی نہیں، پھر تعلق بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے روسی بہت مارے جاتے تھے مگر ان کے شہروں میں کوئی بلبلہ پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے لوگ مارے گئے، اور وہ بہت زیادہ
سخت جان برداشت کرنے والے ہوتے تھے. اس کے مقابلے میں امریکی نخروں والے، منرل واٹر والے، باپ کا تو پتہ نہیں، ماں کا تو تعلق امریکہ میں ہوتا ہے. مائیں تو روتی ہیں کہ ہمارا بچہ مارا گیا، احتجاج بھی کرتی. اس لیے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ روس کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی کی جائے. وہ ماسکو سے چلا داغستان، چیچنیا، آذربائیجان، کرگزستان، ترکمانستان، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہضم کرتا کرتا گرم پانیوں کی تلاش میں افغانستان اور اس کے بعد پاکستان اور پھر گوادر جانا چاہتا تھا. روس کے جتنے بھی سمندر ہیں ان میں پہلے ایک مشین چلتی ہے جو برف توڑتی ہے، اس کو آئس بریکر کہتے ہیں. اس کے پیچھے پیچھے جہاز چلتا ہے، اور تھوڑا ادھر ادھر ہوا تو برف کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا. اس اپنی لکیر پہ چلنا ہے، اور جیسے وہ جہاز گزر جاتا ہے پیچھے سے سمندر دوبارہ جم جاتا ہے. اتنی محنت کے ساتھ سفر ہوتا ہے. وہ کہتا تھا میں بھی گرم پانیوں میں جاؤں جہاں مزے کے ساتھ میرے جہاز چل سکیں. اس وقت وہ دھونس اور ظلم کے ساتھ آ رہا تھا. اب وہ سی پیک میں سر نیچے کر کے ایسے کر کے آ رہا ہے. پلان وہ پرانا ہی ہے. تو جب امریکہ نے دیکھا کہ میں اس کو کہیں نہیں روک سک رہا، افغانیوں پر بھی اس کو کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ روک لیں گے، مگر ضیاء الحق صاحب کی مکمل تیاری تھی. وہ کچھ لکھ رہے تھے، کسی نے آ کر بتایا کہ سانس پھولا ہوا، گھبرایا ہوا آفیسر آ کر کہتا ہے جی روس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور کہتا ہے ہاں اس نے حملہ کیا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. وہ ہکا پکا رہ گیا کہ کیا پدی کا شوربہ، پاکستان رشیا کا مقابلہ کرے گا. اس نے کہا ہاں وہ جنگ ان کی نہیں ہماری ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو جب کوئی بھی کسی کے مسئلے کو اپنا بنا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی. جنگیں سالوں نہیں، ہفتوں نہیں، دنوں کے حساب سے لڑی جاتی ہیں. جنگ بہت اخراجات کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود 3.25 سال پاکستان نے بغیر بیرونی مدد کے رشیا کو افغانستان میں روک لیا. 3.25 سال کے بعد امریکہ نے امداد بھیجی، ضیاء الحق نے ٹھکرا دی کہ تم جیتی ہوئی جنگ میں حصہ لینا چاہتے اور یہ تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ. پھر اس نے زیادہ مدد بھیجی، پھر سٹنگر بھیجے، پھر اس نے اسلحہ کے ساتھ مدد کی. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، وہ ادھر سے کروا دیتا ہے، ادھر سے کروا دیتا ہے. تو مسلمانوں پر حملہ تھا، مسلمانوں نے جنگ لڑی، مسلمان جیتے، اور لوگوں نے کہا جی یہ تو امریکہ کی جنگ تھی اور پاکستان اس میں استعمال ہو گیا. حقیقت یہ نہیں ہے، وہ ہماری ہی جنگ تھی اور ہم نے ہی لڑی اور ہم ہی جیتے. پوری دنیا کے مجاہدین وہاں آ کر شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس ریچھ کو آپ لوگوں سے دور رکھا ہے. اگر وہ آگے آ جاتا تو آپ کی مسجدیں نہیں رہتی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ مدینہ کے اساتذہ اکرام ازبکستان فتح ہوا تو وہاں گئے، قرآن تقسیم کیا، وہاں کے طالب علم لے کر آئے. کہتے ہیں ایک بزرگ قرآن کو سینے سے لگاتا، چومتا اور روتا چلا جا رہا تھا. میں نے مترجم سے پوچھا اس کو پوچھو کیا ہو گیا.
اس نے بتایا کہ 70 سال کے بعد میں نے قرآن کی شکل دیکھی. یہ کیفیت ہوتی آپ کی اگر وہ آگے بڑھتے. اگر اللہ کے فضل کے بعد مجاہدین دنیا سے نہیں آتے. ان کی مسجدوں کو شراب خانے بنا دیا گیا, ان کی مکتبات کو جلا دیا گیا. ہمارا ایک ساتھی ان دنوں گئے وہاں پر, تو وہ لوگ سب کو جاسوس ہی سمجھتے تھے. وہ لڑکے جو وہاں سے پڑھ کر آئے, وہاں پڑھنے آئے مدینہ میں, ان سے میں ملا, عربی میں بات کرتے تھے. میں حیران ہوا. انہوں نے مجھے وہ کتاب دکھائی کہ جب روس آیا استاد ہمیں لے کر غاروں میں گھس گئے. نہ پکا پکایا کھانا ملتا ہے, نہ لائٹ کا انتظام ہے, نہ کتابوں کا انتظام ہے. جو کچھ استاد کو یاد تھا اب ہم کتابیں پڑھاتے ہیں, ہمیں کتابیں زبانی یاد تو نہیں ہوتی, بس جتنا قدر صرف نحو یاد تھی, کمپوزیشن گرامر یاد تھی, جتنا قدر حدیثیں یاد تھی, آیتیں یاد تھی, اس نے اپنے ہاتھ سے کتاب پر لکھ دی. اور جتنے طالب علم بڑے سب نے اپنے ہاتھ سے وہ نقل کرنی ہے, فوٹو سٹیٹ کروانے نہیں جانا. اگر وہاں گئے تو مخبری ہو جائے گی. وہ ایک ہی کتاب میں گرامر بھی تھی, اسی میں حدیث بھی تھی, اسی میں قرآن بھی تھا, اسی میں سب کچھ تھا, اور ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. اور اس پر محنت کروا کر ان بچوں کو عربی سکھائی. تو ہمارا ایک ساتھی ان دنوں وہاں گیا تو پہلے تو اعتماد نہیں کر رہے تھے. جب ان کو اعتماد ہوا کہ واقعتاً یہ پاکستان سے آیا ہے اور یہ جاسوس نہیں ہے, تو وہ اندر گھر لے گیا. لے جا کر اپنی دیوار کو ہتھوڑی سے توڑا, اندر سے کتاب کا نسخہ نکلا, اس کو دکھایا کہ ہم نے وہ اپنی تراث, وہ اپنے بزرگوں کی کتابیں اس طریقے سے سنبھالی. ان کو تو جہاں مکتبہ نظر آتا تھا جلا دیتے تھے. ہمارے پاس جو کتابیں بچی ہم نے اس طریقے سے سنبھالی. اس طریقے سے وہ آتا چلا گیا, آگے بڑھتا چلا گیا. افغانستان میں اس کا قبرستان بنا. تو جب دنیا سے سوویت یونین کا لفظ مٹ گیا تو امریکہ بدمعاش ہو گیا. وہی پاکستان 20 سال جو مل کر لڑتے رہے روس کے خلاف, اسی کو کہہ رہا ہے رات کے 2 بجے یس اور نو میں جواب دو, میرے ساتھ ہو یا میرے مخالف ہو. اور کوئی میں لمبی تقریر نہیں سننا چاہتا. تو پاکستان نے تو طے کیا ہوا تھا کہ یہ 61 ملک مل کر آ رہے ہیں, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور کسی طریقے سے اپنا ملک بھی بچا لیں اور افغانستان کو بھی فتح کروا لیں. آپس میں تعاون کا معاہدہ ہو گیا. ان کو کہہ دیا ہم تمہارے ساتھ ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ لاجسٹک سپورٹ دی اس کو, فضائیں بھی اس کو دے دیں, سڑکیں بھی اس کو دے دیں. وہ آتا اور اس نے حملے شروع کیے, مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. وہ چاہتا تھا ممبئی کو بیس بنا کر حملے پاکستان پر کرے. تو انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کو بیس بناؤ تاکہ ہم کچھ بچ سکیں. اگر حملے ہم پر شروع ہو گئے تو جنگ گرم ہو جائے گی اور ہم گرم جنگ کے متحمل نہیں ہیں, اور پوری دنیا میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. تو اس کو ٹھنڈا رکھ کر لمبا کر کے ان کو شکست دی جا سکتی ہے, اور ایسا ہی ہوا. جو دور سے آیا ہوا ہے اس کے اخراجات ہو رہے ہیں. جتنی جنگ لمبی ہوگی وہ کمزور ہوگا, تباہ ہوگا. تو یہ اسٹریٹجی کامیاب نکلی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی یہاں پہ شرمناک شکست کھا کر یہاں سے گیا.
جب تک وہ یہاں کمزور ہوا تو روس پھر تگڑا ہو گیا. اب اس نے اپنے سرحدی ملک یوکرائن پر حملہ کر دیا. یوکرائن یورپ اور روس کے درمیان میں اکیلا ملک ہے. یہ بھی کبھی سوویت یونین کا حصہ ہوتا تھا. جب رشیا وہاں سے سمٹا تو اس کے پاس امریکہ سے زیادہ ہتھیار تھے، ایٹمی ہتھیار تھے. ایٹمی ہتھیار تھے اس کے پاس. اس کو کہا گیا کہ یورپ تیری حفاظت کرے گا تو اپنے ہتھیار واپس کر دے. دستخط کروا لیے گئے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پر ضیاء الحق کے زمانے میں بہت دباؤ تھا، سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دو، ہم ایٹمی بم نہیں بنائیں گے. پاکستان نے وہ بات نہیں مانی اور آج الحمدللہ وہ بنا چکے. وہ مان گیا، ہتھیار ختم کر دیے، واپس کر دیے. آج وہ بھیک مانگتا ہے سب سے کہ مجھ پر حملہ ہو گیا، میرا تعاون کرو. وہ دور بیٹھے اسلحہ بیچ رہے ہیں اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سک رہا. ہزاروں لوگ اس کے مر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس نے غلطی کی. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو پہرے دار ہے نا وہ ویسے فارغ بیٹھا ہی نظر آتا ہے. نظر یہی آتا ہے کہ دیکھو مزدور سارے کام کر رہے ہیں، پسینے بہ رہے ہیں، پہرے دار مزے سے بیٹھا ہوا ہے، یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اس کو خام خواہ کیوں تنخواہ دی جاتی ہے؟ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی کوئی خطرہ ہو جائے تو پھر مزدور آگے نہیں بڑھتے، وہ پہرے دار ہی آگے بڑھتا ہے. جو لوگ فوج کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جو لوگ اسلحہ سازی کو اور فوج کے بجٹ کو بوجھ سمجھتے ہیں اس کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو اور اسلحہ تیار کرو. اسلحہ تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، جتنی طاقت لگا سکتے ہو لگاؤ، جتنا ہو سکتا ہے جمع کرو. جتنے دنیا میں چھوٹے یا بڑے ملک ہیں وہ اپنی تیاری مضبوط رکھتے ہیں، وہ کافر ہونے کے باوجود عزت والے ہوتے ہیں. جتنے لوگ اپنی تیاری سے غافل ہو جاتے ہیں وہ ریالوں اور تیل اور سب کچھ کے باوجود ذلیل ہوتے ہیں، جن کی تیاری نہیں ہے. یہ دنیا، اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں، اس میں کوئی سویلائزیشن نہیں، کوئی تہذیب، کوئی قاعدہ ضابطہ، کوئی حقوق انسان، کوئی ہیومنٹی، یہ سب بیکار باتیں ہیں. اس جہان میں صرف ایک قانون چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جنگل ہے. جنگل میں بکری امن سے ہوتی ہے، یہ شیر امن سے ہوتا ہے. بس اگر آپ نے امن سے رہنا ہے تو شیر بنو. بکریاں بننے سے آپ کو امن نہیں مل سکتا کبھی بھی. یہ جنگل ہے. رشیا نے حملہ کیا تو امریکہ نے کہا یہ یو این کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مخالفت ہو رہی ہے. واہ، 100 چوہے کھا کے بلی بولے حج پہ چلی گئی. چائنا میڈیا نے اور رشیا میڈیا نے آگے شیشہ دکھا دیا کہ افغانستان کے کتنے لوگوں نے تمہارے ٹاور گرائے تھے تو تم نے حملہ وہاں کیوں کیا؟ یہ کون سی سلامتی کونسل تھی؟ بات صرف اتنی تھی کہ ہم نے
ان کے ذریعے رشیا کو تو توڑ دیا، اب یہ ہمیں کھائیں گے، یہ مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، جہاد کھڑا ہو چکا ہے، اب یہ جہاد ختم کرو وہاں سے۔ مسئلہ یہ تھا، اور بتایا گیا جی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ عراق میں تم نے خود تسلیم کیا کہ ان کے پاس وسیع پیمانے تک تباہی کرنے والے ہتھیار برآمد نہیں ہوئے، اور آپ کو یاد ہے حملہ کرنے سے پہلے یو این کے بدمعاش سارے آ کر کے ان کے کونے خدرے چیک کر کے بھی چلے گئے تھے، آ کر کے سارا چیک بھی کر گئے تھے، اور جنگی جاسوس تھے، سارے جنگی اسٹریٹجی بھی بنا گئے تھے، اور اس کے باوجود حملہ کیا، اور پورے ملک کو تقریباً لاکھوں مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد اب کہتے ہیں جی وہ جن ہتھیاروں کی وجہ سے ہم آئے تھے وہ ملے نہیں۔ وہاں کون سی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کام کیا تھا؟ اس لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ روس نے 10 مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر لیا تھا، کون سی سلامتی کونسل؟ تم کہتے ہو ہم دنیا میں ڈیموکریسی نافذ کرنا چاہتے ہیں، نہ چائنا میں ہے نہ رشیا میں ہے، کر لو جو تم سے ہوتا ہے۔ وہ نہیں مانتے اس کو۔ مسلمانوں پر دباؤ ہے، یہاں حقوق انسان پامال ہو رہے ہیں، یہاں ڈیموکریسی بڑی کمزور ہو رہی ہے، ان کو کوئی نہیں کہتا۔ عربوں پر بڑا دباؤ ہے، تمہارے پاس بادشاہت ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، یہاں پر انسانوں کے حقوق بڑے پامال ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ادھر منہ کرو نا، بات تو کرو۔ مجھے بتاؤ، جس سلامتی کونسل میں 5 لوگوں کو ویٹو پاور دے دی گئی ہو کہ کوئی بھی اچھے سے اچھی بات کی جائے، تم کہہ دو میں نہیں مانتا تو وہ ویٹو ہو جائے گی، وہاں پہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو، وہاں برابری اور مساوات کی بات کرتے ہو، وہاں عدل اور انصاف کی بات کرتے ہو، وہاں پر کون سی انسانیت کی بات کرتے ہو کہ دنیا میں 5 ملک ہیں، یہ جو کہہ دیں وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جنگل ہے، دنیا جنگل کا نام ہے۔ مت کہو جی گورا بڑا ایسا اور ویسا، بس ایسا ویسا ہی ہے۔ سب جانور ہیں، سب بدمعاش ہیں، سب بھیڑیے ہیں، ان کے سامنے التماس کر کے بات نہیں بنتی۔ اگر آپ نے امن سے رہنا ہے تو آپ کو شیر بننا پڑے گا، ایک ہی راستہ ہے۔ اب یوکرائن والے اپنی عوام میں دستی بم اور پیٹرول بم بنانے کے طریقے پھیلا رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو، اپنی عوام میں اسلحہ پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ گنے اور لڑو ان کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، ریہرسل ہو رہی ہے، توجہ کرو، یہ دن آپ پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور ایک دم گن پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اس کو تو لوگ دیکھ کر ڈرتے ہیں، لوگوں کو یہ معلوم نہیں گولی کدھر سے نکلتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ برطانیہ کی وزیر اعظم نے چاروں طرف عربوں کے ساتھ لڑائی کی اور سب سے جیت گئی، اور چھوٹا سا اسرائیل اس نے بڑا کر دیا۔ اس کا نیوز ویک نے غالباً انٹرویو کیا، اور اس نے ایک سوال کیا کہ یہ جو تم نے ساری جنگ لڑی اور سارا کچھ کیا، یہ تصور تو نے کہاں سے لیا؟ کہتی ہے اگر یہ وعدہ کرو کہ میری زندگی میں یہ انٹرویو نہیں چھپے گا تو میں آپ کو جواب دیتی ہوں۔ بولے ٹھیک، وعدہ۔ اس نے جواب دیا کہ یہ بات میں نے مسلمانوں کے نبی محمد سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جب ان کا آخری دن تھا، ان کی وراثت درہم و دینار نہیں تھی، 30 صاع جو کے ان کی اپنی زرع گروی رکھ کر ایک یہودی سے لیے گئے تھے بیویوں کے کھانے کے لیے،
لیکن ان کے گھر سے 9 تلواریں نکلی تھی. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا مگر 9 تلواریں تھیں. میں نے یہاں سے یہ بات کشید کی کہ ہم کھائیں نہ کھائیں ہمیں 9 تلواریں چاہیے. امریکہ کے وزیر دفاع کو یا خارجہ کو بلوایا اس نے, اپنے گھر لے گئی, کچن کے باہر کرسی لگا دی, خود چائے تیار کی, ایک کپ اس کو دیا, خود پینا شروع ہو گئی. کہنے لگی ہمیں اسلحہ چاہیے. کہنے لگا بی بی تمہاری معیشت بڑی کمزور ہے, تم اسلحہ کیسے خریدو گی؟ کہنے لگی تمہیں یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے تو بتا دو گے؟ کہتا ہم تو دیں گے, اسلحہ تو ہم بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا پھر اسلحہ بھیجو. اگلے دن گئی اسمبلی میں, لوگوں سے کہتی ہے کھا پی کر مرنا چاہتے ہو یا بھوکے رہ کر جینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو جینا چاہتے ہیں. کہنے لگی پھر روٹی ایک دن میں ایک وقت ملے گی مگر ہمیں اسلحہ خریدنا ہے اور مسلمانوں سے لڑنا ہے. کہتی ہے جو جیتنے والی فوج ہوتی ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرے ناشتے میں انڈے کتنے تھے. اور اس نے ایسے کیا, لڑائی کی اور عربوں کو مات دی اور اپنے علاقے وسیع کیے. چاروں طرف سے لڑائی ہوئی, کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو عزیز بھائیوں, مجھے مسلمانوں کو ان کے نبی کی بات بتانے کے لیے یہودیوں کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے. ہاں, مسلمانوں کو ان کے نبی کی بات سمجھانے کے لیے یہودیوں کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے. کیا ہمارے لیے اسلام کافی نہیں ہے؟ قرآن کافی نہیں ہے؟ سنت مصطفیٰ کافی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, خبردار جس قوت کو تیار کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اس سے مراد تیر اندازی ہے, گولی چلانا ہے, فائر کرنا ہے, یہ مراد ہے اس سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر مارتے اور بھاگ کر جا کر دیکھتے کہ وہ کہاں لگا ہے. بہت فضائل بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد اسرائیل نے قانون بنا دیا کہ کوئی نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا جب سے 3-3.5 سال کی عسکری تربیت نہ لے لے. ان کے یہاں سویلین یہ عوام ہے اور یہ فوج ہے, یہ فرق نہیں ہے, سب فوج ہیں. امریکہ میں اسلحہ رکھنے اور اسلحہ سیکھنے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. اسلحہ چلانا سیکھنا ہے تو پہاڑوں پہ چلو, نہیں, کسی بہت بڑی مارکیٹ میں ایک دفتر ہوگا, وہاں پہ بکنگ ہوگی, آپ فیس جمع کرواؤ اور پیچھے رینج ہوگی, وہاں جا کر آپ کو وہ سکھا دیں گے. بچوں کو سکھاتے ہیں, عورتوں کو سکھاتے ہیں, اور اسلحہ خرید کر گھر گھر میں رکھا ہوا ہے اور ان کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. جس کو امریکی نیشنلٹی ملتی ہے اس پہ لکھو اب آپ کو یہ سہولت ہوگی, یہ سہولت ہوگی, یہ سہولت ہوگی. 3-4 سطر میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ کو پورے ملک میں ویپن بیئر کرنے کی اجازت ہوگی. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کافر آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے تو دوسری طرف اس کے سامنے کر دو کہ ادھر بھی مار لو. وہ یہ کہتے ہیں. ہمارے نبی کی یہ سنت ہے اور عمل ان کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. جہاں شرارت نظر آتی ہے ان کی نظر آتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تو فرماتے ہیں فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جتنا کوئی ظلم کرے, جتنی کوئی زیادتی کرے, آپ بھی اتنی کرو. ہمارا قرآن تو کہتا ہے خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ, پکڑو ان کو, گھیرو ان کو, وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ان کے لیے چھپ کر بیٹھے
گزرے تو مارو. ہمارا رب تو طریقے بھی بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا نبی کہتا ہے نہیں برداشت کرو, تھپڑ مارے تو دوسری گال آگے کر دو. تو لگ یہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے نبی کی مان لی ہے اور انہوں نے ہمارے نبی کی مان لی ہے. ہاں, لگ یہ رہا ہے. تو کہے کہ مسلمان ہو جب ان کی مانتے ہو تو اپنے نبی پر ایمان کا کیا فائدہ جب مانتے ان کی ہو. یہ دن دیکھ لو جو دیکھنے پڑے ان کو. آپ کی اگر بچیاں ہیں تو ان کی عزت بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, نہ پولیس والا نہ فوجی. وہ تو آپ کے بازو میں طاقت ہوگی تو بچا سکو گے. اپنے خون, اپنے مال, اپنی جان بچانے کا طریقہ خود ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. کوئی بستی دنیا میں ایسی نہیں جس کی ایک دفعہ پٹائی ضرور ہوگی. ایک دفعہ کم از کم اس کی پٹائی ضرور ہوگی. ابھی 100 سال نہیں گزرا پاکستان کو بنے اور اتنی بڑی ہجرت اور اتنی قتل و غارت مسلمانوں کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد تھوڑا سا دیکھ لیں وہ چکر چلتا رہتا ہے, پھر باری آ جاتی ہے, پتجھڑ پھر لگ جاتی ہے. عراقی ان کی کرنسی سعودیہ سے 15 گنا زیادہ مضبوط تھی. سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے تھے. لیکن پتجھڑ ہوئی نا, ذلت بھی ہوئی, عزتیں بھی گئیں, مال بھی گیا, جان بھی گئی. اور یہ پتجھڑ گھوم گھوم کر چلتی رہتی ہے اور یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. تو جب سر پر دشمن آ جائے پھر کہو ان کو بم تقسیم کر دو اور ان کو گن تقسیم کر دو, پھر بات نہیں بنتی. یہ کام پہلے کرنے کے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے. ہمارے بغل کا ہندو کر رہا ہے. وہ اپنی لڑکیوں کو بھی سکھا رہا ہے, اپنے بچوں کو بھی سکھا رہا ہے. اور وہ ہندوستان سے 35 کروڑ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ 21-22 ہیں, وہ 35 کروڑ ہیں اور وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ مکمل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان کو چھری رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور وہ سب کچھ لے کر ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. وہاں کی مساجد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر بھی کوئی واجب آتا ہے یا نہیں؟ تو عزیز بھائیوں, یہ پہلا موقع ہماری ہوش میں آیا ہے کہ عیسائی سے لڑ رہا ہے. وہ آرتھوڈاکس ہے اور وہ کیتھولک ہے, دونوں عیسائی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان بھی مسلمان سے لڑ رہا ہے. یوکرائن میں بھی مسلمان کچھ ہیں اور ادھر سے رشیا کے ساتھ چیچن آ رہے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پیمانے بدل گئے ہیں, ایمان خارج ہو گیا. نیشنل اسٹیٹس بن گئی ہیں. قومیت کی بنیاد ہے میرا ملک, میرا وطن, اس کی محبت. ایمان, اسلام, یہ کوئی بات نہیں. وہ کافر ہے میں مسلمان ہوں, نہیں. وہ دوسرے ملک کا ہے میں اس ملک کا ہوں, یہ بنیاد بن گئی. اور یہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے. ایمان کی بنیاد تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ لکیر کے اس پار مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم پر ہو رہا ہے, ہم اس کی مدد کے لیے پہنچیں. یہ ایمان ہے. یہ ایمان نہیں کہ نہیں وہ تو ان کا مسئلہ ہے, ہمارا تھوڑی ہے. آج یوکرائن میں بھی مسلمان, چیچنیا میں بھی مسلمان, اور وہ لڑ رہے ہیں ان کی فوج کے ساتھ آ کر. کس بنیاد پر؟ کہ ہم روسی ہیں اور یہ یوکرانی ہیں. یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. اور عیسائی سے لڑ رہا ہے, وہ بھی عیسائی ہیں وہ بھی عیسائی ہیں. اور اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے, جیسے اب اس جنگ پر لکڑیاں رکھنی شروع کر دی ہیں یورپ نے, کسی نے سٹنگر بھیج دیا, کسی نے
راکٹ لانچر بھیج دیے ہیں. اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو رشیا کے ساتھ کون ہے؟ چائنا. چائنا آگے بڑھے، ادھر سے سارا یورپ اور امریکہ اکٹھا ہو جائے گا. یہ تیسری بڑی جنگ عظیم کی طرف بات جا سکتی ہے، اور اس سے کوئی شخص ایسا نہیں جو متاثر نہ ہو. آپ کی خوابوں کی بنیاد سی پیک، اور سی پیک کس کے ساتھ ہے؟ روس اور چائنا کے ساتھ. اور جب یہ دونوں ادھر مصروف ہوتے ہیں اور ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ پر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو جب آگ جلتی ہے تو دھواں یا تپش تو آتی ہے، دھواں یا تپش یا بدبو تو آتی ہے. اس لیے آج پاکستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، پورا یورپی یونین کہتا ہے جی تم بیان دو کہ رشیا نے غلط کیا ہے. تم نے کتنا بیان دیا تھا جب اس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے؟ تو تم نے کتنے بیان دیے تھے کہ امریکہ غلط کر رہا ہے؟ آج تک امریکہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ ٹریڈ سینٹر اس کا کس نے گرایا، ثابت نہیں کر سکا. میڈیا کے ساتھ اتنا بولا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسی نے گرایا. ثبوت کوئی نہیں. سلامتی کونسل کا حکم کوئی نہیں، آ کر حملہ ہو گیا. اس وقت یورپی یونین نے کیا بیان دیا تھا کہ امریکہ وہاں ظلم کر رہا ہے؟ کہا تھا کسی نے؟ جب رشیا نے مسلمان ملکوں پر حملہ کیا تھا اس وقت انہوں نے کیا بیان دیے تھے؟ آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بیان دو کہ نہیں رشیا غلط کر رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کو نہ ادھر دونوں سے بچا کے رکھا جائے. یہی ملک کی اسٹریٹجی ہے، لیکن مجھے بچتے نظر نہیں آتے. اگر یہ لمبی ہوتی ہے تو بچتا نظر کوئی بھی نہیں آتا مجھے. سب کو کسی نہ کسی طرف ہونا پڑے گا. اور آپ دیکھ لو، وہ جو ایک شکل خلافت اسلامیہ کی تھی کہ ایک امیر المومنین حکم دیتا تو آدھی دنیا تک اس کا حکم چلتا تھا، انہوں نے اس کا متبادل بنا لیا ناٹو فورسز. آپس میں کندھے جوڑ کر کھڑے ہو گئے، اتحاد بنا لیا. کیا اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو عقل نہیں آنی چاہیے کہ تم بھی بنا لو؟ مسلمان تمام ملک اپنی اپنی حکومتیں قائم رکھیں اور ایک اجتماعی فورس بنا لیں، اور یہ بھی ایک ناٹو کی شکل بنا لیں. یہ کام کرنا پڑے گا. ایک کرنسی اور ایک فوج اگر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا مقابلے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی معیشت یہ بن جائیں گے. تو جو ہمارے کرنے کے کام ہے، نمبر 1 دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے اور ظالموں کو ظالموں سے لڑوا کر کے تباہ کرے. اور نمبر 2 جہاں بس چل سکے، جو ہو سکے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں. اور کچھ نہیں تو واک کرنا شروع کر دو، اور کوئی نہیں تو تھوڑا بہت ورزش شروع کر دو کہ اگر آڑا وقت آتا ہے تو میرا جسم اس قابل ہو کہ میں کچھ کر سکوں. کم از کم اللہ تعالیٰ کو یہ باور کروا دو کہ یا اللہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. مومنوں کے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. کچھ انتظار میں ہیں، کچھ جا چکے، کچھ انتظار میں ہیں. ان 2 کے علاوہ تیسرا کوئی گروپ نہیں ہے. وما بدلوا تبدیلا. انہوں نے اپنے عزم کو تبدیل نہیں کیا. کم از کم ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ. جو شخص غزوہ نہیں کرتا، جنگ نہیں کرتا، جہاد نہیں کرتا،
یا کم از کم دل میں عزم نہیں رکھتا، جب بھی اس کی موت آئے گی نفاق کے کسی لیول پر آئے گی۔ تو ایک بات ہے کرنا اور ایک ہے عزم رکھنا۔ عزم رکھنا، جو یہ دونوں کام نہیں کرتا اس کی موت نفاق پر آئے گی۔ تو ہمیں عزم جوان رکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے، اپنے جسموں کو تیار کرنا چاہیے۔ جس کے پاس لائسنس ہے وہ اپنے اس طرح کی تیاری بھی رکھے، اور کم از کم یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ محفوظ رکھے، عافیت دے، لیکن اگر کوئی موقع آئے تو پھر ہم پیٹھ دکھا کر نہ بھاگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان جب مار کا ہو تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر جمع رکھے، ایمان پر جمع رکھے۔ اے اللہ جہاد کے راستے کھول دے، اے اللہ شہادتوں کی موت عطا فرما۔ رب ذوالجلال جو میں نے عرض کیا ہے ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا